بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عبدالحکیم کشمیری صاحب کا شمار مظفر آباد اور آزاد کشمیر کی صحافت میں بڑے ناموں میں کیا جاتا ہے۔ کرپشن کے خلاف لکھنا، میرٹ کی پامالی ہو، لاقانونیت ہو، دھرتی کے خلاف کوئی قدم ہو، آزادی حق کے رائے پر کوئی قدر ہو تو اس کے بارے میں عبدالحکیم کشمیری صاحب برسر عام لکھتے ہیں اور برسر پیکار رہتے ہیں۔ عبدالحکیم کشمیری صاحب کا شمار ان صحافیوں میں کیا جاتا ہے جن کو نہ ہی ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے اور جن کو نہ ہی لالچ دی جا سکتی اور نہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔ عبدالحکیم کشمیری صاحب کی بڑی زبردست تحریریں ہوتی ہیں، بڑی تلخ تحریریں ہوتی ہیں اور لوگ ان کو پڑھتے بھی ہیں اور اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں۔ عبدالحکیم کشمیری صاحب ایک سچے صحافی ہیں جو ہمیشہ اپنے قلم کے ذریعے جہاد میں مصروف رہتے ہیں۔ 2 دن پہلے عبدالحکیم کشمیری صاحب کو برسر راہ چلتے ہوئے دھمکیاں دی گئیں، لائف تھریٹس دیے گئے اور ان لائف تھریٹس کا رخ کسی اور جانب موڑا گیا کہ وہ کون دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو زیر انتظام پاکستان ہے، یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ صحافت اور صحافی دونوں آزاد ہیں۔ 3-4 دن پہلے میرا جو گزشتہ کالم تھا کہ خبردار سچ لکھنا منع ہے، اس میں نے یہ بات تفصیلاً لکھی ہے کہ آزاد کشمیر اور بالخصوص دارالحکومت مظفر آباد کے صحافیوں کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ سچ لکھنا کتنا مشکل ہے اور سچ لکھ کر اس پر قائم رہنا کتنا مشکل ہے، یہ میرے سمیت تمام صحافی برادری جو پوری دنیا میں موجود ہے وہ اچھے سے جانتی ہے۔ لیکن کسی صحافی کی خبر پر اس کے خلاف اس حد تک اتر آنا کہ اسے لائف تھریٹس، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا، میرے خیال سے کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں پایا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جس خطے میں رہتے ہیں، پورا جنوبی ایشیا آپ دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، بھارت دیکھ لیں، اس کے ساتھ جو چھوٹے ممالک ہیں وہ دیکھ لیں، صحافیوں کے لیے بہت ہی خطرناک جانے جاتے ہیں یہ ملک۔ میں نے پہلے بھی اپنے کالم میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں کسی بھی ورکنگ جرنلسٹ کی کوئی جنرل لائف انشورنس نہیں ہے۔ جب وہ سچ لکھتا ہے تو اسے ہر طرح کے حالات کا سامنا خود کرنا پڑتا ہے۔ ہم بحیثیت صحافی، بحیثیت انسان عبدالحکیم کشمیری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھائے گا تو سب سے پہلے اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ تو ایک میرا جو یہ جملہ ہے، یہ ہر صحافی، آزاد کشمیر کی صحافی کی زبان ہے اور اس پر اگر کوئی بھی ایسا عمل کیا گیا یا رسپانس آیا تو صحافی اس سارے معاملے کا بھرپور رد عمل دیں گے اور ہماری پائپ لائن میں بھی ہے کہ اس پر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی دارالحکومت مظفر آباد میں، آزاد کشمیر میں لاتعداد واقعات ایسے ہیں جس میں صحافیوں کو استحصال کا نشانہ بنایا گیا، چاہے وہ ان کی مالی جو ہے وہ ان کا مالی قتل ہو یا ان کا معاشی قتل ہو یا پھر ان کو دھمکیاں دی جائیں، یا پھر میں نے لکھا تھا اپنے کالم میں کہ کوئی جگہ دیکھ کر، مناسب جگہ جہاں پر احتجاج ہو رہا ہو یا کوریج ہو رہی ہو تو ان کو کٹ لگا دی جائے، جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں غلطی سے پتہ ہی نہیں چلا تو آپ کو مار پڑ گئی۔ یا اس کے علاوہ صحافی کا کوئی بھی جائز کام ہو جو 100% جائز و لیگل کام ہو، اس کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اس سارا جو عمل ہے، اس کو جتنا اس کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن میرے یہ خیال سے کہ اب لفظ مذمت یا لفظی جو اس کی مذمت ہے اس سے بات آگے نکل چکی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیصل جمیل کشمیری صاحب۔ فیصل صاحب، آج آپ موجود بھی تھے، عبدالحکیم کشمیری صاحب کے ساتھ یہ سارا واقعہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا۔ اس سارے واقعے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے، اور ایک صحافی کو اس کی خبر پر بطور پارٹی بنا کے اس کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینا، بجائے کہ اپنی تصحیح کی جائے، صحافی کو منہ اور قلم بند کرنے کی، اس کو بتانا کہ یار آپ اپنا جو قلم ہے وہ بند کر دیں، لکھنا بند کر دیں اور اپنے جوتوں کے سائز میں رہیں، تو اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عبدالحکیم کشمیری صاحب کو دھمکی ملی ہے اور یہ سر راہ ملی ہے، راستے میں 2 لوگوں نے روک کر ان کو دھمکایا ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے اور اس پہ یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کو بھرپور اس کی مذمت کرنی چاہیے اور جو مرکزی بان صحافت ہے اس کی طرف سے اس کی مذمت کی جانی چاہیے کہ اس طرح جو شرفاء کو راستے میں روک کر دھمکانا اور ان کو بالخصوص جو اہل قلم ہیں ان کو دھمکانا، اور ایک ایسی بات پہ کہ جس میں کوئی پرسنل ایشو نہ ہو بلکہ ایک قومی نوعیت کا ایشو ہو، اور ایک بہت ہی آبویس ایک ریزن ہے جناب کہ ہماری جو کمشنر صاحبہ ہیں وہ خاتون ہیں اور ان کی
اس طرح کی آڈیو ٹیپ کرنا، اس کو لیک کرنا، یہ تو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ کام ہی نہیں ہے. یہ تو انتہائی غیر مہذبانہ قسم کی حرکت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جناب وزیر اعظم جو ہیں وہ تو مرد ہیں، ان کی آڈیوز لیک ہو جائیں یا ان کی ویڈیوز لیک لوگوں نے کی بھی ہیں، بہرحال ان کا ایک اپنا ڈیکورم ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس طریقے سے خواتین اور جو افسران ہیں ان کی ویڈیوز لیک کرنا، آج ویڈیو لیک کی ہے، کل خدا نخواستہ کوئی اور چیز اس طریقے کے سامنے لائی جائیں گی، ان کی عزت جو ہے وہ ہماری عزت ہے. ہر بندہ جو ہے وہ خواتین کی جہاں پہ عزت کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا، اس کی تو سب لوگ مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی شریف آدمی ہے وہ اس کی مذمت کرے گا. الحمدللہ آزاد کشمیر میں اس قسم کا کوئی ماحول نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مملکت خداداد میں اس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا جان بوجھ کر. یہاں پر اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے، اور اس چیز کی سب لوگ مذمت کریں گے. ہماری شاہ صاحب آپ ہیں، میں ہوں، باقی لوگ جو ہیں، ہم ہر وقت جناب وزیر اعظم جو ہے ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. ہمارے جو ایم ایل اے ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یہاں کی اپوزیشن کے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہر بندے کو کر ہی رہے ہوتے ہیں ایشوز پہ بات جب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پر اس قسم کی بےغیرتیاں کرنا یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس کی سب لوگ مذمت کریں گے. جو لوگ اس طرح شرح لوگوں کو دھمکاتے ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے، جو حدود ان کی متعین ہے. اگر تو وہ کسی حدود و قیود کے اندر یا قوانین یا آئین کے اندر آتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو آئین سے بالا سمجھتے ہیں تو بارہ اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے آئین و قانون کے اندر. آپ دیکھ لیجئے کہ سابق صدر جو ہیں مرکزی ایوان صحافت مظفر آباد کے طارق نقاش، ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی ایک پروسیڈنگ ہو رہی ہے. اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اور ان پر باہمی گفت و شنید بھی ہونی چاہیے. سب لوگوں کو مل بیٹھ کر اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں چیزوں کو لے کر. ہم ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں الحمدللہ ایسی کوئی فضا نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بہت زیادہ شدید کوئی سیاسی چپکلش آپ کہہ لیں، یا اس طرح کی کوئی خدا نخواستہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس یہاں پر نہیں ہے. اس طرح کی تو یہاں کوئی فضا نہیں ہے. ہاں، حقوق پر بات کی جاتی ہے، اور یہاں پر ہمیں جو آئین نے، قانون نے جو یہاں کے شہریوں کو حقوق دیے ہیں، اس آزاد جموں کشمیر کو جو حقوق حاصل ہیں اس کی بات کی جاتی ہے. یہاں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو کام نہیں کرتے اور جس چیز کا وہ حلف اٹھاتے ہیں اس حلف کی پاسداری نہیں کرتے، اس کی بات کی جاتی ہے. اداروں کی بات کی جاتی ہے، عدلیہ کی، مقننہ کی، انتظامیہ کی. ان کے اندر جو لوپ ہولز ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو سامنے لایا جاتا ہے. یہ ہمارا حق ہے، بحیثیت شہری ہمارا حق ہے، اور اس حق کو آئین نے پروٹیکشن دی ہے. آئین ہمیں فریڈم آف سپیچ کی گارنٹی دیتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، باقی لوگ بات کر رہے ہیں. ہاں، اخلاق سے گری ہوئی جو چیزیں ہیں ان پر بالکل کنٹرول ہونا چاہیے. کوئی بھی باشعور آدمی اس کی نہ وکالت کر سکتا ہے، نہ اس کی حمایت کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ ود ایویڈنسز، یا جب لاجیکل بات کر رہے ہوتے ہیں اور ریزننگ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آئین اور قانون اور ان سب چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی باتوں کو روکنا، منع کرنا، یہ تو بالکل ایک لایانی قسم کی حرکت ہے جس کی ہر کوارٹر سے مذمت ہونی چاہیے. اور ہم بالکل عبدالحکیم کشمیری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ ہم نے ہر جگہ پہ اس کا اظہار بھی کیا ہے، آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، باقی سب لوگوں نے اس کا اظہار کیا. عبدالحکیم کشمیری صاحب ماشاءاللہ ایک ایماندار انسان ہیں، اور جس طرح کی وہ تحریریں لکھتے ہیں، اور وہ مکمل تحقیق کر کے ہی اپنی تحریر لکھتے ہیں. یہ بھی ان کو ایک اعزاز حاصل ہے. ان کی تحریروں میں دم ہے، ان کی بات میں دم ہے، ان کے کردار میں دم ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کے کردار پر، ان کی اخلاقی حوالوں سے یا مالی حوالوں سے، کسی بھی حوالے سے ان پر انگلی اٹھا سکے. الحمدللہ ایماندار آدمی ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے. اور ہم ہمیشہ کی طرح جیسے ہم ہر اچھے اور شریف اور پازیٹیو آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. فیصل جمیل کشمیری صاحب، آپ نے ایک بڑا زبردست تجزیہ اس پہ دیا. بحیثیت صحافی ہم عبدالحکیم کشمیری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک چیز میں آخر میں جاتے ہوئے کہوں گا کہ جمہوری حکومتوں میں تنقید کی جاتی ہے. آپ اگر ملک پاکستان میں دیکھیں، تمام بڑے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں دیکھیں،
ان پر حکومتوں پر تنقید کی جاتی ہے، ان کے عمل پر تنقید کی جاتی ہے۔ اور آج جو ہے کہ عبدالحکیم کشمیری صاحب نے اپنا تازہ کالم لکھا ہے، اس میں اس بات کو انہوں نے اقرار کیا ہے کہ میری کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے، میں خدا نخواستہ حکومت پاکستان کے خلاف نہیں ہوں، یا میں حکومتی کسی ملک کی سلامتی کے خلاف نہیں ہوں، میں کرپشن کے خلاف، لاقانونیت کے خلاف اور جہاں پر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف لکھتا ہوں اور لکھتا رہوں گا۔ جان کوئی معنی نہیں رکھتی عبدالحکیم کشمیری صاحب، آپ کی جان ہمارے لیے بڑی معنی رکھتی ہے، آپ میرے استاد محترم بھی ہیں، اور میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ جو کچھ آپ نے 2 لفظ مجھے سکھائے، جو کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کی پوری شخصیت ہی ایک اکیڈمک حیثیت رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم صحافیوں کے لیے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اب اگر آزاد کشمیر اور دارالحکومت مظفر آباد میں اس طرح کے واقعات پہ در پہ پیش آ بھی رہے ہیں، اور اگر اسی طرح کا تسلسل قائم رہتا ہے، تو پھر صحافیوں کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم ہر طرح سے عبدالحکیم کشمیری کے ساتھ ہیں، اور ان کا جو بھی جو عمل ان کا ہوگا، اس پہ رد عمل ہوگا، ہم اس میں ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اللہ نے کے بعد